السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کس عورت سے شادی کرنا جائز ہے اور کون سی ایسی عورت ہے جس سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں اصل میں دوستو کافی تفصیلات ہیں، کافی ڈیٹیل طلب یہ مسئلہ ہے۔ باقاعدہ قرآن کریم کی آیتوں میں، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھے سے سمجھایا ہے، اور ہماری شریعت میں ساری باتیں اوپنلی بتائی گئی ہیں۔ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز ہے، کون سی عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو بات آپ کے سامنے میں عرض کروں گا یہ سارے مسائل نہیں ہیں، بلکہ مسائل میں سے کچھ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اس کی روشنی میں آپ دوسرے مسائل سمجھ سکتے ہیں، یا اس کی روشنی میں ہم علماء سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مسائل نہیں بلکہ مسائل کی کچھ بنیادی معلومات ہیں، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے فلاں چیز تو بتائی نہیں، فلاں چیز چھوڑ دی، اس لیے میں آپ کو پہلے ہی یہ بات بتا دوں۔ یہ آیت ہے سورۃ النساء، جو چوتھے پارے میں جہاں 3 پاؤ پارہ ہوتا ہے وہاں پر یہ سورت ہے، اور چوتھے پارے کی آخری آیت ہے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 یعنی 23، آیت نمبر 23۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر یہ آیت ہے۔ میں اس کی روشنی میں کچھ رشتے آپ کے سامنے بتاتا ہوں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، جن سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس میں ماں ہے، ماں، دوسرے نمبر پر بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اسی طریقے سے بھائی کی بیٹی، بھتیجی، بھانجی، یہ وہ ہیں جن سے قرآن کریم کی سری آیت کی روشنی میں نکاح جائز نہیں ہے۔ بھانجی ہے، رضاعی ماں ہے، یعنی جس ماں نے ہم کو دودھ پلایا۔ اسی طریقے سے رضاعی بہنیں یعنی جس عورت نے ہم کو دودھ پلایا ہے اس کی جو سگی بچی ہے، چونکہ وہ ہماری رضاعی بہن ہو جائے گی، دودھ شریک بہن ہو جائے گی، اس سے بھی ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ساس، یعنی ہم نے جس خاتون سے نکاح کیا ہے تو اگر اس کا انتقال ہو جاوے یا خاتون کو ہم طلاق دے دیں تو اس کی جو ماں ہے یعنی جو ہماری ساس ہے، تو ساس سے کبھی بھی شادی نہیں کی جا سکتی، ساس ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کی بیٹی مطلب ہم نے کسی عورت سے جو کسی کی طلاق شدہ ہو یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس سے شادی کی ہے، تو اس سے اگر نکاح کر لیا ہم نے، اس سے نکاح ہو جانے کے بعد ساتھ میں رہے میاں بیوی بن کر، بعد میں اگر اس عورت کو اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی جو پہلے شوہر سے بیٹی تھی اس سے ہم شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بیوی کی بیٹی، اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتے۔ مان لو بیٹے کا انتقال ہو گیا، گھر میں بہو بیوہ ہے، تو یہ سسر بہو سے شادی نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک خاتون نکاح میں ہے، ایک عورت نکاح میں ہے، تو جب تک وہ نکاح میں ہے اس کی سگی بہن کو ہم نکاح میں نہیں لا سکتے۔ ہاں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا اگر اس کو ہم نے طلاق دی ہے اور عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد اس کی جو سگی بہن ہے اس سے ہم شادی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے صاف، یہ آیت جو آپ کے سامنے بتائی تھی سب اس کا یہ ترجمہ اور اس کا مفہوم ہے۔ ہاں دوستو بزرگوں، ان کے سوا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں 5ویں پارے میں جہاں احکام اس کے جو چل رہے ہیں وہاں پر بتایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ یہ جو عورتیں جن کا ذکر ابھی ہوا ان کے سوا جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے۔ جیسے مان لو چچا کی لڑکی ہے، خالہ کی لڑکی ہے، یا پھوپھی کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، جو بہنیں ہوتی ہیں جن کو ہم معاشرے میں بہنیں کہتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں ان سے ہمارا غیر محرمیت کا رشتہ ہے، یعنی ان سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، جن کو کزن سسٹر بھی کہا جاتا ہے، تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے چچا کی جو بیوی ہوتی ہے، چچا کا انتقال ہو جاوے یا چچا طلاق دے دے، تو جو چچی ہے، سگی چچی، عدت گزرنے کے بعد اس عورت سے بھی نکاح جائز ہے۔ اسی طرح مومانی سے بھی نکاح جائز ہے اسلام میں۔ ماموں کا انتقال ہو گیا یا ماموں نے طلاق دے دی تو جو مومانی ہے، مومانی ہماری غیر محرم ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے چچی سے، مومانی سے پردہ ہے، تو یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح جائز ہے۔ یہ بنیادی باتیں تھی جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی کہ کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے اور کن عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ ہمیں فلاں خاتون سے نکاح کرنا ہے، دودھ کا مسئلہ اگر آ جاتا ہے، جیسے دودھ شریک بہنوں کا مسئلہ آ جاوے، یا رشتے کون سا ہمارے لیے محرم ہے غیر محرم ہے، تو ہم علماء سے ڈسکس کریں۔ بہت سی باتیں تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پوچھنا چاہیے، جس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ ہمارا تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو ڈاؤٹ فل تو ہمیں اس کا ڈاؤٹ علماء سے کلیئر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی ساری باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔